السلام علیکم، کیسے ہیں آڈینس آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگی ماحول چل رہا ہے مسلم امہ کے بیچ اور باطل کے بیچ میں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایران اور امریکہ اینڈ اسرائیلی جنگیں سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں، جس میں ہم سب پاکستانی ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان دنوں آپ کو پتہ ہے ریومرز کا بازار گرم ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے سنی مسلک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بھائی ہمارے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے شیعوں کے بارے میں اس طرح بتایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہیں جب ابھی ہم نے دیکھا ہے، اب بڑے ہو کے ہم لوگ سوچنے سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، لیکن جب اب ہم نے دیکھا ہے ایران کے شیروں کو لڑتے ہوئے اور ان کی حقیقی ایمانی روحوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو ہمیں اب یقین آنے لگا ہے کہ جو سب بچپن میں ہمیں الٹی سیدھی باتیں بتا کے شیعہ سنی نفرت انگیز باتیں کر کے شیعہ سنی نفرت پھیلائی جاتی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں ان کے بارے میں ہمارا اس طرح کا موقف رکھنا نفرت والا، وہ اب ہمارے دماغوں سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو علی خامنائی کے لیے ہمارے دل میں بھی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، جنہوں نے حق اور باطل کی جنگ لڑ کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی حق حق ہی ہوتا ہے، جس کو دشمن بھی ماننے لگتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، اسرائیل میں کئی لوگ ہیں جو اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حکمرانوں کی انتہا پسندیاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے بھی ان کا بیڑا غرق کیا، برا سوچا، اور ان کو بھی مرنا پڑ رہا ہے اس جنگ میں، لیکن یہ فضول قسم کی جنگ تھی جو کہ صرف اور صرف ایران کو جوہری پاور بننے سے روکنے کا ایک بہانہ تھی، لیکن در حقیقت یہ ایران پر قبضہ کرنے کے لیے تھی۔ اور اس جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے جنگی حالات میں ریومرز بہت زیادہ عروج پہ ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ریومرز بہت زیادہ عروج پہ رہے ہیں، جس میں ڈیفرنٹ طرح کی شرانگیزیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں گستاخی یہ علی خامنائی کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک نیک بزرگان دین تھے، میرے خیال میں کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے سے تو فرشتے جنوں ان سب کچھ اتر جاتے ہیں، تو پھر ہم انسان کیوں جان نہیں چھوڑتے ہیں نیک انسانوں کی؟ ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے کہ ہماری کیا اوقات ہے، بجائے ہم اپنی اوقات دیکھنے کے ہم لوگ دوسروں کو ان کی اوقات دکھانے پہ تلے رہتے ہیں، تو اٹس اے بیڈ وے۔ اور کئی سنی جو ہیں بھائی ہمارے، وہ آ کے سوشل میڈیا پہ جب بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں بچپن سے عیسیوں کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا تھا، اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے علماء کا کارنامہ تھا کہ جو خود تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتے لیکن عوام کو آپس میں لڑائی رکھتے ہیں، تو اٹس اے رونگ وے۔ یہ ایک بہت غلط طرز عمل تھا کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور ان کو نفرت کے ان کے دماغوں کو نفرت کے بیجوں سے بھر دیا جائے کہ جہاں پہ نفرت والے پودے اگیں۔ تو اٹس گریٹ کہ ابھی جن لوگوں نے اسپیچز کی ہیں سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ کہ ہم لوگ شیعوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس طرح، لیکن ایک شیعہ کی قربانی نے ہم سب قوت یا امت مسلمہ کہنا چاہیے کہ جذبوں کو بہت حد تک تازہ کر دیا ہے، ہمارے جذبوں کو، اور ہم لوگ یہ سمجھنے کے بالکل قابل ہو چکے ہیں کہ حق ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ حق ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ جیت کے ہی رہتا ہے، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، جبکہ جو باطل ہے وہ حق کے ساتھ ٹکرا کے بھی دنیا میں کبھی اپنا مقام نہیں حاصل کر پاتا۔ باطل ہمیشہ باطل ہی رہتا ہے، باطل کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ جھوٹ کے پلندے ہیں۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ کئی لوگ بہت زیادہ علی خامنائی کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں، تو دیکھیں جو دنیا سے چلا گیا ان کے بارے میں تو ایسی بات کرنا بنتا نہیں ہے، اور جس نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان تک نچھاور کر دی ہے سچائی کے لیے، حق کے لیے، تو پلیز ان کے بارے میں تو آپ بات نہ کریں نا۔ آپ کیسے مسلم ہیں جو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو میں تو آپ کو مسلم سمجھتے ہی نہیں ہوں، آپ تو ایک اور لابی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیز یہاں شیعہ سنی کا کوئی خاص کنسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہوا دی جا رہی ہے،
پلیز پلیز اس طرح کی بکواسیات سے پرہیز کی جائے جو لوگ لڑانے کے چکر میں ہیں. ہم سب قوت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ ہیں، اور ہمارے اندر ایسی کوئی شر انگیزی نہیں ہے جس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی کسی سے شیعہ بیس پہ یا سنی بیس پہ نہیں لڑتا. گلی محلوں میں شیعہ لوگ بھی آباد ہوتے ہیں اور سنی لوگ بھی آباد ہوتے ہیں، اور سب اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. سب روٹی، رزق اور ایک اچھے فیوچر کے لیے کام کرتے ہیں. تو پلیز آپ اس طرح کی لڑائیاں اور فسادات نہ بنوائیں. جو سوشل میڈیا پہ آ کے مغلظات بکتے ہیں، کائنڈلی اپنے منہ کو کنٹرول کریں. آپ ایک تیسری پاور ہیں. میں آپ کو نہ شیعہ مانتی ہوں اور نہ میں آپ کو سنی مانتی ہوں. سنی جو عقل والے لوگ ہیں انہوں نے حقیقت کو پا لیا ہے، اور بھلے وہ سنی ہی رہیں. سنی کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ معافی دے وہ کوئی کافر یا باطل ہیں، یا شیعہ کوئی کافر یا باطل ہیں. یہ سب ایک ہی لڑی کے ڈیفرنٹ موتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسبیح کی صورت میں پرویا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو پلیز الگ نہ ہو، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کی ہی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ حق کی ہی جیت ہوتی رہے گی. تو پلیز ان چیزوں میں بالکل بھی نہ پڑیں کہ ہم شیعہ ہم سنی. پلیز حق کا ساتھ دیں، اور اس طرح کی شر انگیز یا نفرت انگیز باتیں جن لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی آگ جل رہی ہے، پلیز دوسروں کو اس آگ کا نشانہ نہیں بنائیں. تھینک یو. بس آج کی میری جو بات تھی وہ یہی تھی، اور اسی موضوع پہ مجھے بات کرنا تھی. سوری آج میرا ماسک گم گیا تھا، اور وداؤٹ ماسک مجھے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ کور کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ الاؤ نہیں ہے مجھے میڈیا پہ اس طرح اوپنلی آنے کی. تو اس لیے میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. آئی نو دیٹ دس از اریٹیٹنگ، بٹ پلیز اس چیز کو تھوڑا سا فالو کیجئے گا کہ لڑائی یا شر انگیزی جو ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی ایک قوم کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی برابر یا سود مند نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.